ایک ولی تھے، شعر پہ سفر کرتے تھے۔ غوث پاک کے بارے میں سب سے مستند کتاب کا نام لکھ لو، بہجت الاسرار۔ امام شطنوفی کی کتاب ہے۔ تھانوی تک نے لکھا کہ یہ بڑی معتبر مستند کتاب ہے، حدیث کے انداز میں لکھی گئی، کس نے کس سے سنا، راویوں کا پورا ذکر، وہ کہتے ہیں بڑی مستند کتاب، اس میں سے واقعات سنا رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں۔ وہ شیر پر سواری کرتے تھے، جہاں بھی کہیں کسی سے ملنے جاتے کہتے میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرو، تو ان کو ایک گائے دینی پڑتی، وہ شیر کھاتا تھا، وہ شیر وہ گائے کھاتا تھا۔ وہ غوث پاک سے ملنے آئے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی یہ شیر پر سواری کر کے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شیر کے لیے گائے۔ غوث پاک نے فرمایا گائے دے دو، مریدوں سے فرمایا گائے دے دی۔ یہ اندر آئے ملنے، باہر شیر کھڑا تھا، اس کو گائے ملی تو وہ آگے آگے چلا گائے کے لے جا کے کہ میں اپنا کھانا کھاؤں۔ غوث پاک کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا تھا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ شیر جا رہا ہے، گائے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ کھلی جگہ آ گئی تو شیر نے سوچا کہ میں اب اپنا کام کروں، گائے کھاؤں۔ وہ کتا اس شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو پھاڑ ڈالا، کتے نے شیر کو چیر پھاڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر وہ کہ لوگ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ نہیں رہا، وہ اس کو چیر پھاڑ کے، کیونکہ اس کو کس کی حمایت حاصل ہے۔ ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ ایسا ہوا، انہوں نے غوث پاک سے معافی چاہی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لوگوں سے گائے نہیں مانگوں گا۔ توبہ کرائی تو غوث پاک نے اس کے شیر کو زندہ کر دیا۔ تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کوئی ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے توانے پٹھا کر کر ماراں، میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں۔ جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں۔ مرغی مرغی ہونی چاہیے، یہ کسی مرغے کی بیٹی ہو، بجلی کی پیداوار، یہ بریلر نہ ہو، یہ 2 نمبر مرغی۔ یاد رکھیں اس کو تو مرغی کہتے ہی نہیں ہے، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریلر کو چکن۔ آپ سارے انگریزی پڑھے ہوئے ہو، مجھے ایک انگلش ڈکشنری سے دکھاؤ مرغی کو چکن کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہین۔ چکن کہاں سے آیا؟ آج تک ہم نے چکن تو سنا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہین کہتے ہیں مرغی کو، چکن کہاں سے آیا؟ یہ بجلی کی بیٹی ہے، یہ کسی مرغے کی بیٹی نہیں ہے۔ بات یہ